نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور میرے قرآن کلاس کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے اس قرآن کلاس میں جو ہے نا میں خدائے مہربان کا شکر ادا کرنے باز آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ جو میرا حاصل طلب ہے نا، جو میں حاصل کر چکا ہوں، اس سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور معذرت کے ساتھ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اگر اس میں کوئی ساؤنڈ لیول میں کوئی ہو جائے، کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آواز جو ہے نا کلیئرٹی بھی ہو اور مقصد بھی سمجھ آئے جو مطالعے کا ہے۔ تو بنا وقت کا ضیاع کیے میں لیکچر کی طرف آتا ہوں کہ سورۃ یاسین، ہم اس کے 2 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ 36 سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس کی 83 ورسز ہیں۔ 4 رکوع میں اس کو سپلٹ کیا گیا ہے۔ اب پہلے 2 رکوع کا پچھلے لیکچر میں بھی ریوائز بھی کرایا جا چکا تھا۔ آج میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو رکوع اور پاروں کی تقسیم ہے نا، وہ جو ہے صحابہ کے بعد کی ہی ہے۔ یہ رکوع اور پاروں کی تقسیم صحابہ کے بعد کی ہے، اور یہ جو پارے ہیں یہ کسی جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جو ہمارا مضمین ہے، اس کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، رکوع جو ہوتا ہے وہ دوسرے رکوع سے میسیج کیری کر کے آگے چل رہا ہوتا ہے، اس کا گلمس ہوتا ہے۔ تو پارے جو ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ایک پارا جو چل رہا ہے مضمون وہی مضمون کنٹینیو ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تقسیم ہے۔ اور باقی جو ہے اب اس کے جو پہلے 2 رکوع تھے، 4 رکوع میں نے جیسے بتایا کہ سورۃ یاسین کے 4 رکوع ہیں۔ پہلے 2 رکوع میں نبوت، رسالت، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق جو ہے نا بڑی بریفلی گفتگو ہے۔ اس میں قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں پیش کی گئی ہیں جو خود انسان کے وجود میں بھی پائی جاتی ہیں، اور انسان کائنات میں بھی دیکھتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں جی، مکی صورتوں کے متعلق بارہا طور پہ یہاں لیکچرز میں شیخ صاحب ہیں، تمور بھائی بھی ہوا کرتے تھے، ملک صاحب نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا تھا۔ ملک احمد شیر صاحب سے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی دوبارہ سے ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنے۔ میں آج اس نشست پہ بیٹھ کے آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں جی، اگر وہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، میں حدیث کا مفہوم حضرت علی کا قول ہے، تو اس کو بانٹنا ہم پہ فرض ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ۔ بخیلت مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے اور ہم اس کو ڈلیور کرنے میں کہتے ہیں۔ ہاں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی روزمرہ زندگی اور کاموں میں اس قدر بزی ہو جاتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ بہرحال نیتیں تو اللہ جانتا ہے، کوشش کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ تو مکی صورتوں کا بارہا طور پہ ذکر ہو چکا ہے کہ مکی صورتوں میں 3 جو ہے پہلو بیان کی جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، پھر رسالت کا، اور آخرت کے جو پہلو ہے نا اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا جو مین جو کورس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی یہ مکی سورہ ہے، یہ جو سورہ مکی سورہ، لیکن یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ اس میں کریکٹر یہ ہے کہ صورت میں باقی مکی صورتوں میں جو چھوٹی چھوٹی سورہ ہوں گی ان کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بڑی صورتیں ہیں مکی صورتیں، وہ اسی 3 جزوں کو آگے لے کے چلتی ہیں نا۔ یہ جو سورہ ہے اس میں پہلے 2 رکوع میں جو پہلا رکوع ہے، اس میں پیغمبروں کا، نبوت کا، رسالت کا ذکر کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کس طرح سے پیغمبروں میں نے نبی بھیجے، اور خصوصاً اس بستی کا ذکر کیا۔ میں یہ ریوائز کروا رہا ہوں تاکہ لیکچر جب سٹارٹ ہو پیچھے والا کا تھوڑا گلمس ہو تو آگے چلنے میں مزہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستی کا واقعہ سنا کر آپ کی اور صحابہ کرام کی دل جوئی کی گئی کہ جب ان کی طرف نبی اور پیغمبر بھیجے گئے، واللہ علم وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، یا ان کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے ان کی تکذیب کی، انہوں نے ان کو سنا نہیں۔ ایک تیسرے شخص نے آ کر گواہی بھی دی تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یک اس بستی پہ کس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، چنگھاڑ آئی، جو بھی ہے۔ تو ایک تو ان کو دل جوئی بھی کی گئی صحابہ کرام اور نبی اور مہربان کی، دوسرا ان کو تنبیہ اور وارن کیا گیا کہ آپ نے اب ان لوگوں کو وہ ڈر بتانا ہے جن کو کئی صدیوں سے نہ پیغمبر آیا نہ نبی آیا، انہوں نے ڈر نہیں سنا۔ آفٹر دیٹ جو سیکنڈ رکوع ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ اب اس میں نا 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو آتا ہے کہ اس میں آپ کا شکر کا پہلو بھی آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کا، رسالت کا، توحید کا ذکر ہے۔ دوسرا جو رکوع ہے وہ شکر سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے نا وہ انسان کے غرض سے ریلیٹڈ ہے، چاہے زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، نباتات ہیں، فصلوں کا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا کر، نشانیاں بتا کر، ایک تو کہ میری ذات کو پہچانی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا پھر شکر کا پہلو، تذکر اور تشکر،
تذکر کا پہلو آتا ہے، ذکر کریں ہم، اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ چلو جی، ہم اپنے تیسرے رکوع کی طرف اب بڑھتے ہیں، جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پاک کا دل کہا۔ یہ جو دھڑکن کا پہلو ہے وہ اس تیسرے اور آخری رکوع میں شروع ہوتا ہے، کہ جو دل دھڑکتا ہے نا وہ بات سن کے، یا وہ پچھلے مضمون کو میں کہہ رہا تھا یہ مکی صورت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کہ پہلے 2 رکوع میں رسالت اور توحید ہو گئی، تیسرے رکوع میں آخرت کے پہلو کو یہ 2 جز ساتھ مل کے پورا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ان کی گتھی آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہے کہ وہ جو مضمون ہے، وہ جو پہلو ہے، وہ اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کے ٹاپک پہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے اور ساتھ میں رسالت اور توحید کے پہلو کو ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے۔ چلو جی، میں اب اس کی آیت پڑھتا ہوں اور اس کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم نے 51 ورس سے سٹارٹ کرنا ہے، اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اب یہاں پہ قیامت کا ذکر شروع سے آپ کو ہائی لائٹ ہو گیا کہ یہ آخرت کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ جو سور پھونکا جا رہا ہے نا، اس کے متعلق یہ ڈیفرنٹ حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سور جو ہے نا وہ 3 ٹرمز میں آئے گا۔ انہوں نے جو حدیث سے مفہوم ہمیں ملتا ہے، نفخہ سور جو ہے اس کو سب سے پہلے ہے نفخہ فضا۔ یہ پہلے بھی آخری صورتوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ نفخہ فضا یکدم ایک زور کی چنگاڑ آئے گی اور سب جو ہے نا گر جائیں گے، قبریں تلپٹ ہو جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ ایک جو روئی کے ریشوں کی طرح وہ نرم ہو جائیں گے اور چلنے لگیں گے۔ یہ وہ جو سور پھونکا جائے گا، میں اس کو یہاں سے ڈیٹیل میں بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کیا منظر ہوگا۔ سور پھونکا جانا، حشر کا منظر بیان ہوا ہے سورہ معراج میں۔ اب یہاں پہ ریزمبلنس ہے کہ سورہ معراج میں بھی ذکر آ چکا ہے، وَالنَّارَهُ قَرِيبًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں جو ہے نا یہ قیامت بہت دور نظر آتی ہے، لیکن میرے لیے یہ ابھی کی بات ہے۔ اچھا، یہ جو ماضی، مستقبل اور یہ جو فیوچر ہے نا، یہ ہمارے مستقبل ہے، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، یہ جو 3 دور ہیں نا، یہ انسانوں کے لیے یہ تقسیم ہمارے لیے ہے، یہ تقسیم اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور یہاں پہ وہ مولانا ڈاکٹر سراج صاحب کو سنا تو کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پھر سور پھونک دیا گیا، کہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہے منظر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا ہے تو اس کی سزا جزا عام انسانوں کو تو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ سزا جزا دینے والا نا، یوم الدین ہے، مالکی یوم الدین ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ماضی، مستقبل اور یہ پریزنٹ ہے نا، یہ ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورۃ معراج میں آیا ہے کہ انہیں تو قیامت دور نظر آ رہی ہے، ہماری تو آنکھوں کے سامنے ہے یہ منظر، اور اللہ کے نزدیک تو یہ جو ہے نا ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں ہے۔ سور پھونکے جانے کا جو ذکر ہوا ہے یہ سورۃ زمر میں، سورۃ صافات میں بھی ہوا ہے۔ اب یہ سورۃ زمر اور سورۃ صافات میں بھی، کیونکہ آخری جو صورتیں ہیں بارہا طور پہ اس میں قیامت کے منظر کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بارہا طور پہ کہا ہے کہ سزا جزا کیسے ہوگی اور کس طرح سے میں اعمال کا بدلہ دوں گا، اور پھر کس طرح زوردار جھٹکے کی آواز آئے گی۔ تو یہ آخری سورۃ زمر میں، سورۃ صافات میں آ چکا ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نفخہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، جیسے میں نے بتایا کہ نفخہ فضا، سور پھونکا جائے گا اور ایک ہلچل ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح، اور لوگ ان پروانوں کی، جیسے پروانہ نا شمع کے اوپر جیسے وہ تلملاتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، تو لوگ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے جب یہ یکا زور کی آواز آئے گی نا۔ دوسرا نفخہ ثانی یا نفخہ سات، وہ ہوگا سب لوگ اس آواز سے پھر گر جائیں گے۔ اب کہا گیا سور پھونکا جائے گا، تو جب حدیث سے ہم دیکھتے ہیں، حدیث سے مروی ہے کہ سور 3 صورتوں میں آئے گا، 3 ٹرمز میں آئے گا، 3 کنڈیشنز ہوں گی اور اس کے جو گیپ ہوں گے۔ اب یہ جو نفخہ سات ہے، نفخہ ثانی ہے، نفخہ اول تو ہو گیا نفخہ فضا کہ چنگھاڑ آئے گی اور آپ کو جو ہے نا قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا سب لوگ گر جائیں گے، ایک عمومی موت واقع ہو جائے گی، ان پہ پھر ایک عمومی موت واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ محدثین لکھتے ہیں کہ اب یہ جو دورانی ہے نا نفخہ فضا کا اور نفخہ صاد کا، اب یہ واللہ علم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک دن 50,000 سال کا غالباً اسی طرح ہی ہے جی۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دوران کتنا وقفہ ہوگا،
اس کے دوران کتنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور تیسرے نقطے پہ سب کھڑے ہو جائیں گے, واللہ عالم ان نفخوں کے درمیان کتنا دورانی ہوگا. اس کو نفخہ قیامہ کہیں گے. جب یہ نفخہ قیامہ ہوگا پھر سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دوڑنا شروع کر دیں گے, وہ ایک میدان کی طرف اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. وہ آواز جو ہے نا ان کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے گے. اب اگلی آیت ہے کہ کالو یا ویلنا مم باسنا مم مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا, یہ کہیں گے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا. اور آگے ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے مہربان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی. اب یہاں پہ تھوڑا جو ہے نا ھذا ما وعد الرحمن, یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب یہ ان میں سے کوئی کہے گا جو لوگ اٹھیں گے, یا کوئی اہل ایمان کے نزدیک ہے کہ یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ملائکہ کی آواز ہو سکتی ہے, یہ ندائے غیب ہو سکتی ہے, یا ان کے بیچ میں سے کوئی پکارے گا ہاں ہاں اس کا تو وعدہ میرے رب نے کیا تھا, کہ یہ تو وہی وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور ایسے جو ہے نا ہمیں پھر زندہ کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا جائے. اب یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے سورۃ صافات میں 19 سے 21 میں پہلے تو ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ان کی یہاں پہ جو ہے نا آیت بھی ہے, جو 19ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکا یک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اگلا جو ہے نا, اگلا وہ جو ہے وہ پہلو وہ بہت زیر توجہ ہے کہ وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین, یوم الدین. اس وقت یہ کہیں گے ہماری کم بختی, یہ تو یوم الجزا ہے. اب سورۃ صافات میں 20ویں آیت میں یہ کہیں گے, اگر ہم اس سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا, ایک تو نا ھذا ما وعد الرحمن کہ اہل ایمان یا محدثین کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ یار یہ تو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب اس آیت کو دیکھا جائے, اس کا مطالعہ بغور کیا جائے, واللہ علم, اللہ پھر بھی اس میں بہتر ہے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے یہ ہماری کم بختگی کہ یہ تو یوم الجزا ہے. کالو یا ویلنا, یہ لوگ کہیں گے. اور ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے ہوتے تھے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے. اب اگلی جو چیز ہے وہ بھی جو ہے نا قابل غور ہے یہاں پہ کہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. یہاں ورڈ آیا صیحۃ, یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ آ چکا ہے صیحۃ کا ورڈ. اس کا جو مطلب ہے ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اب صیحۃ کا ذکر جو ہے یہ ایک مہلک اور خوفناک قسم کی آواز ہوگی جو کہ اس وقت قیامت کے وقت برپا کی جائے گی, جسے کہا نا یہ جو نفخوں کی صورت میں, کیا وہ نفخہ فضا میں آتی ہے, نفخہ قیامہ میں آتی ہے, یا نفخہ سات میں آتی ہے. صیحۃ کا مطلب ایک زوردار چیخ. کیونکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ یاسین میں جو پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا نا کہ جب میں نے بستی کی طرف وہ نبی اور پیغمبر بھیجے تو میں نے اس کے اوپر کوئی خاص عذاب نہیں بھیجا, میں نے کوئی فرشتے نہیں اتارے آسمان سے, ایک زور کی چنگھاڑ اور چیخ آتی ہے اور وہ بستی جو ہے غرق ہو جاتی ہے. تو یہ جو زوردار آواز ہے نا, اس کو سمجھ لینا, اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے جو کئی دفعہ آ چکا ہے کہ قیامت کے دن اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک زوردار خوفناک ہولناک اور ملک قسم کی آواز آئے گی اور سب جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس طرف بھاگنے لگیں گے, پہلے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے, پہاڑ ریزر, کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کی یہ جو بیلنس ہے نا دھرتی کا, یہ امبیلنس ہو جائے گا. دا تھنگ از یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے کائنات کا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بڑے ہی توازن سے, آتا ہے نا قرآن پاک میں نے بڑے ہی توازن سے اس دنیا کو بنایا اور پورے اس سب جہانوں کو بنایا. یہ جو توازن ہے نا یہ توازن بگڑ جائے گا, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بیلنس جس جگہ گیا تو آپ لڑکھڑا جاتے ہیں. آپ کسی بھی روپ کے اوپر چل رہے ہیں یا جب آپ جائیں کسی سرکس کا انجوائے کرنے کے لیے, تو وہ جو رسی کے اوپر تماشبین تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں, جو سرکس جوکر کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک رسی پہ بیلنس کر کے چل رہا ہوتا ہے. وٹ ایف کہ اگر اس کا کوئی بیلنس تھوڑا سا ٹلٹ کر دے, تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ عام انسان ٹلٹ کرتا ہے تو اس کی لائف خطرے میں آ جاتی ہے. تو یہ سیم یہ چیز ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ پھر یہ جو زوردار چیخی آواز ہے یہ ہمارے لیے اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہم لوگ اس آواز کی طرف پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح جائیں گے. اچھا آگے ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ ہماری
جسے کہنا ہے کہ ہماری ڈکٹیشن کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے نبی پیغمبر بھیجے 1,24,000، وہ بارہا طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہی میسیج لے کے ہیں کہ توحید و رسالت کے آپ کے جو اعمال ہیں ان کا سزا اور جزا مالک یوم الدین، پہلی سورت قرآن پاک ہے، سورت فاتحہ سے ہے کہ آپ کو سزا اور جزا ملنی ہے وہاں پہ نا، ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہوں گے پھر وہ جنت میں جائیں گے، تو اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ آگے آ رہا ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر بھیجا ہے کچھ آزمائشوں کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری ربوبیت، میری وحدانیت، میری نشانیوں کو پہچانو، اور کل فیرو سیر الارض جو ہے کہ زمین میں سیر کرو۔ سیر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ میں نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ جو جہان بنایا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، کہ کھلی نشانی ہے کہ اس کو کسی عام بندے نے، بت نے جو تمہاری ہاتھوں سے تراشو اس نے نہیں بنایا، یہ میری وحدانیت کی طرف سے کہتے ہیں، اور یہ اس کا حاکم میں ہوں، حکمت والا میں ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں جو کورس آؤٹ لائن، دس از دا کورس آؤٹ لائن جو ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بک دے دی ہے، جو نبی مہربان آخری نبی کے اوپر، ہمارے خاتم النبی ہیں وہ، ان کے اوپر اتاری گئی ہے، یہ ایک مکمل ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا جب دین مکمل ہو گیا، تو جب اس کا بغور مطالعہ کریں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے ریوارڈ ہوگا جنہوں نے یہ بات سنی کہ نیک اعمال کا نیک اجر ملے گا قیامت میں۔ آگے ہے، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ اب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نزدیک یہ منظر سامنے ہے، ہمارے لیے فیوچر ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے لوگوں کے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ایسی مخلوقات ہے جس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں پاورز دے دی ہیں۔ باقی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، فرشتے ہیں، باقی آپ کسی بھی دھرتی کا مطالعہ کریں ان کی ایک لمیٹڈ سی، ریسٹرکٹڈ سی اپروچ ہے۔ ہماری اپروچ میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہہ کے ہمیں کچھ وہ پاورز دی ہیں، پھر ہمیں صحیح بدی اور نیکی کے درمیان فرق کی تمیز اور ضمیر عطا کی ہے، کرامن کاتمین بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم سمجھو، نشانیاں دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اگر انسان غلطی کرے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ کے دروازے قیامت تک نہیں بند کر سکتا، اور اس وقت تک بند نہیں ہوں گے انسان، ایک تو قیامت تک بند نہیں ہوں گے، دوسرا کرے گا انسان جس نے اس کی زندگی ہوتی ہے کہ جو انسان جتنی زندگی پاتا ہے اس کی سانسیں دنیا سے قبض کرنے سے پہلے تک اس سے توبہ کی نہیں چھینی جاتی توفیق۔ جیسے نبی مہربان نے اپنے چچا کو مرتے دم تک بھی یاد دلایا تھا کہ آپ توبہ کر لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے وقت نزاع کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اگر وہ ان کے چچا اس وقت پڑھ لیتے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا تھا۔ آگے آتا ہے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ریوارڈز بتا دی ہیں۔ اگر ہم یہاں دنیا میں دیکھیں، جب ہماری کوئی جاب لگتی ہے یا بچہ کوئی ایگزام میں جاتا ہے، وہ اپیئر ہوتا ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، تو اس میں جب وہ کوئی کڑی تپسیا کاٹتا ہے یا کڑی مشکل کا وقت گزارتا ہے تو نو ڈاؤٹ اس کو آگے ریوارڈ ملتا ہے۔ وہ صبر کرنے والی جو آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک، یہ نہیں کہا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، انا بے شک، زور دے کے ایمفیسائز کر کے کہ جو پھر صبر کرے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ میں نے کہا نا تذکر بھی ہے، تشکر بھی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، پھر شکر کرو، اس کی نشانی ہے۔ پھر یہ دیکھو جو ہمیں عطا ہوا نا اس کا شکر ادا کریں۔ جو شکر نہیں کرتے پھر وہ ظالموں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں، گزارش کرتے رہیں، لیکن یہ کہیں کہ تو جو بہتر جانتا ہے مجھے وہ عطا کر۔ اگر آپ کو وہ چیز عطا نہیں ہوتی تو یہ جو وعدے ہیں نا کہ ان کے لیے لذیذ کھانے پینے کی چیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی انسان کو پتہ لگ جائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ یہ کوشش کرے گا میری دنیا میں ساری دعائیں رد ہو جائیں، مجھے اس کا سلسلہ ریوارڈ آخرت میں ملے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ان پٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو ایگزیکٹو لیولز کی طرف سے وہ اپریسیشن یا انسینٹیوز نہیں ملتے، بٹ آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں، جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے، ان کے دوران، ان کے درمیان آپ ڈفرینشیٹ ہو چکے ہوتے ہو۔ حق آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اچھا، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام قول من رب رحیم، کیا خوبصورت یہ بات ہے کہ میرے رب کی طرف سے ان پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، میرا اللہ سلام بھیج رہا ہے، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے، ہم اس ہیپسیک کے ساتھ کام کرتے ہیں، مین پاور الباریو کی ہے۔ آج کسی کو دنیاوی میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی ایک ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں، مسٹر شنگ سلام بھیج دیں عمر صاحب کو، فراز صاحب کو، تو اس کے لیے ایک اپریسیشن ہوگی، کریج ہوگا کہ یار شنگ صاحب نے جو نا سلام بھیجا کہ یار بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ ہم کتنے بک اپ ہو جاتے ہیں، کیوں شیخ صاحب
ہم بک اپ ہو جاتے ہیں, ایک انرجی لیول بوسٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی کیپسول مل جاتا ہے. آپ کبھی ایگزیکٹوز کے پاس جائیں, آپ مینجمنٹ کے پاس جائیں, آپ مینیجر کے پاس جائیں, آپ کے ساتھ 5-10 منٹ گفتگو کریں, اگر وہ آپ کی تعریف کر دیتا ہے نا, ٹھیک ہے, تعریفیں لگ لیں, انسان کو بھی اس تعریف کو حوصلہ افزائی کہتے ہیں, تعریفیں تو اللہ کے لیے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کریج ملتا ہے. تو جب کوئی اس دنیا میں آپ کو کریج دیتا ہے تو آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, آپ کا سینہ تن جاتا ہے, آپ کے اندر ایک ڈفرنٹ قسم کی پازیٹیو انرجی آتی ہے, پازیٹیو وائبز آتی ہیں. اور یہ ڈیفینیٹلی ہے, آپ دیکھیں گے آپ گھر پہ بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں, گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, اور وہ بدلے میں کہیں کہ یار نہیں یہ ہمارے گھر کا ایسٹ ہے, تو گھر والوں کی طرف سے جو پیار محبت اور عزت ملتی ہے وہ بھی آپ کو خوش و کرم دے کر. وٹ ایف کے سلام قول من رب الرحیم, کہ ہم اس کیٹیگری میں چلے جائیں پہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں, تو ریوارڈ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے رکھتے ہیں جو کہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں. اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں جس نے گناہ کیے ہیں, جس نے لوگوں کا حق کھایا, یتیموں کا مال کھایا, غبن کیا ہے, وہ اور ایک عبادت کرنے والا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خدمت خلق کی ہے, لوگوں کا خیال رکھا ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھا ہے. ہمسائے کے حقوق ہیں, حدیث کا مفہوم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں, سم ٹائم یہ فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جداد, اور اب یہ ضعیف حدیث ہے یا نہیں ہم نہیں جانتا, نیکسٹ لیکچر میں اس کا آپ کو ریفرنس بھی کوٹ کروں گا, کہ مجھے تو یہ لگتا تھا کبھی کبھی کہ جو ہمسائے ہیں ان کا آپ کی وراثت میں نہ حصہ کر دیا جائے. مطلب ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں, آپ کچھ پکائیں, ان کی خوشبو ساتھ والے گھر چلے جائیں, تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ یار میرے ساتھ والا کھانا کھا کے سویا, وہ کس طرح سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح سے زندگی گزارے گا, اور ایک وہ شخص جس کو اپنی ہی بھوک کا پتہ ہے, اپنے ہی پیٹ کا پتہ ہے, اپنے ہی مال کا پتہ ہے, اس کے سامنے ایک شخص جو ہے نا بلک بلک کر بھوک سے مر رہا ہے. آج کا دور دیکھ لیں. دیکھیں جی, میری آج ایک صبح ہمارے ایک دوست سے کولیگ سے بات ہوئی ہے, تو میں نام نہیں لے سکتا معذرت کے ساتھ, شیخ صاحب موجود ہے اس میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آج کل کے دور میں پاکستان میں جو پارٹیزم ہے, اگر ایک ہم بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن اور بینگ اے پاکستانی سوچیں, کیا اس میں سروائیو کرنا آسان ہے؟ اس نے سب سے پہلے بڑے آرام سے کہا کہ ہاں جی اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو لفظ مجھے کا آیا ہے نا, میں ڈر گیا ہوں. یہاں پہ یہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی فیول پرائسز کیا ہیں, آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے. دیکھیں فیول پرائس بڑھنے سے جو خوردنی اشیاء, 400 خوردنی اشیاء, ان کا ریٹس بڑھ رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کا راشن پورا ہو جائے صرف, کیا اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا صرف اپنی فکر کریں. اس گھر کا دیکھیں, اس بیوہ کو دیکھیں, اس غریب کو دیکھیں, اس مسکین کو دیکھیں جس پہ 2 وقت کی روٹی تنگ ہو گئی ہے, اور ظالم کا ظلم دیکھ کے اس کو نہ روکنا. سورۃ حجرات میں ہے کہ اگر کوئی 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہوں, جو کھڑا ہو جانے والا ہے وہ چلے جانے والے سے بہتر ہے. جو رک گیا اس نے سنا ہے اور تب تک ان کے درمیان موجود رہا جب تک ان کے درمیان حق کا فیصلہ نہیں ہو گیا. اور اگر وہ نہیں حق پہ آتا, وہ جو شخص جس نے ظلم کیا, پھر اس کے خلاف آپ لڑو, جہاد کرو. کون کر رہا ہے؟ اس سسٹم میں جتنا بگاڑ آ گیا, جتنی ہماری اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے, ہم سب جاتے کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر ہم گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں. کون حقوق کے لیے باہر نکلا ہے؟ کس نے ظلم کے خلاف آواز نکالی ہے؟ تو یہ اگر ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک, ہمیں اسی سے پتہ لگتا ہے کہ یہیں سے ڈفرینشیٹ ہوگا. جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کیٹیگری میں جائیں گے جن کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھو شیطان کی بندگی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ شیطان کی عبادت کرنا, شیطان کی پیروی کہا جا رہا ہے یہاں پہ. عبادت بندگی جو سجدہ ریزی ہے وہ میرے رب کی ہے. یہ جو نشانیاں دیکھنے والا جو عقل اور فہم والا ہے نا, فہم و دانش کو اس ذہن کے اندر مانگوں, کسی نے کیا خوب کہا تھا, فہم و دانش کو اس ذہن کے اندر مانگوں, ارے میں وہ قطرہ ہوں جو پینے کو سمندر مانگوں. مطلب آپ کا وسعت اتنی ہونی چاہیے, آپ کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو صحیح اور برے کی صحیح اٹل تمیز ہونی چاہیے. جیسے کہ ہمارے امام علی مقام نے, امام حسین نے ظلم کے خلاف اور اس کے لکیر کھینچ دی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کر دی, جو میں اس طرف کھڑا ہوں. میں بیعت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, میں بیعت نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں اس کی زندگی دیکھتا ہوں, میرے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے, وہ شراب نوشی کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تلفی, اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے شیخ صاحب؟ کافر کی انکار کرنے والا. کافر کی ڈیفینیشن انکار کرنا. اب یہ لفظ صرف خصوصاً کافروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا, جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی انکار کرے گا وہ کافر ہے. تو امام علی مکان نے اس کافر کے درمیان کہنے کا تو وہ مسلمان تھا, تو وہ کافر تھا نا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی. کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے گربان میں جھانکیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس طرح سے مان رہے ہیں, ہم حکم عدولیاں نہیں کر رہے؟
تو یہ چیز یاد رکھ کے ہمیں اس چیز کو اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو تمہیں شیطان بہکا دیتا ہے یا تھوڑی دیر کی یہ لالچ یا تھوڑی دیر کے لیے جو تمہیں جسے کہتے ہیں نا چار چاندنی نظر آتی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو وہ ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ میری ہی بندگی کرو. اچھا, اور میری ہی وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صراط مستقیم. صراط مستقیم ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک سورۃ فاتحہ میں بھی. تو یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کا بھی ذکر بارہا طور پہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نا اپنے اور انسان کے لیے 50% رکھ دیا ہے. پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا, دانائی کا. اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے میرے سے ایسے مانگ. کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. آپ نے ہدایت کی طلب بھی رکھنی ہے, حاصل طلب رہنا ہے, تو پھر آپ بار بار وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں. آگے ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا, کہ تم عقل نہیں رکھتے تھے. اچھا, اس نے گمراہ کر دیا. گمراہ کا مطلب یہ کہ اگر ہم پیچھے پڑھیں کہ سُمٌّ بُکْمٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک بھی جو کافر تھے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا, پیغمبروں کا, جب بارہا طور پہ ان پہ بھیجی گئی اللہ تعالیٰ اہل کتاب بنی اسرائیل کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان کی قوم پہ عذاب اس طرح سے نہیں آتا جس پہلی قوموں پہ آتا تھا. لیکن مکافات عمل اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. مکافات عمل ہے, آزمائشیں ہم پہ آئی نہیں. یہ جو عذاب کا ذکر ہے یہ خصوصاً اگر ہم اپنے پاس سے سیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جن لوگوں نے میری پیروی نہیں کی اور نبیوں پیغمبروں کو تکلیفیں دی, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے, آپ کے روڑے اٹکائے گئے, کانٹے بچھائے گئے, آپ کی گردن پہ ان کی کھال رکھی گئی, تو یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ تکلیفیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو جھٹلایا گیا. یہ جانتے ہیں وہ کتنے صادق ہیں, کتنے امین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں نے ان کے لیے وہ جو گروہ کثیر تھا نا, وہ کثیر گروہ تھا جو میری ہی بات, میری توحید اور رسالت کے پیغام کے خلاف کھڑا ہو, میں نے پھر اس کو گمراہ کر دیا. اچھا, یہی وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے. النہار, نہر کہتے ہیں جہنم کو. یہ نہر کا لفظ جو ہے نا, وہاں نہر کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے. اور ایک جگہ پہ آیا کہ ان کے لیے جو کفار ہیں ان کے لیے عذاب مہلک کا بھی ذکر کیا گیا ہے. مسلمان اگر زیادتی کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. جہنم کی جو کیٹیگری ہے, جو آخری اس کا حصہ یا طبقہ ہے نا, جو طبقہ آخری ہوگا وہ عذاب مہلک میں جائے گا. وہ دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں, ابھی لمبا ہو جائے گا, تو میں یہاں پہ بس اتنا مختصر ہی بات کروں گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس طرح وہ اٹھیں گے اپنے خواب گاہ. مرکد, میں پیچھے ایک لفظ کہنا بھول گیا, شروع میں ایک لفظ آیا تھا مرکد. مرکد کہتے ہیں کسی جگہ, کسی آرام جگہ. قبر ویسے تو نیک بندے کے لیے آرام گاہ ہے, گناہ گار کے لیے وہ آرام گاہ نہیں, لیکن نیک بندے کی وہ آرام گاہ ہے. مرکد کہتے ہیں کسی جگہ کو, کسی آرام دہ جگہ کو, یا وہ جہاں وہ سستا رہا ہوتا ہے. تو مرکز سے جب وہ اٹھ کے یہ دیکھیں گے نا, یار یہ تو اللہ تعالیٰ حاذا ما وعد الرحمن, یار یہ اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہی وہ جہنم ہے جس سے آپ کو ڈرایا جاتا تھا. اچھا, تو اس کے بعد ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کہ جو کفر تم دنیا میں کرتے ہو اسی کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. کہ اللہ تعالیٰ ایندھن کیا بنائے گا جہنم کا, انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایندھن بنائے گا. آج ہم نے ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے, اور یہ دنیا میں کیا کمائی کریں. اب یہ تھوڑا سا جو آیا تھا اس پہ میں تھوڑا سا گفتگو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جب کفار سرے سے انکار کر دیں گے نا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے, اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, قہار بھی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے منہ بند کر دیں گے, پھر ان کے ہاتھ, ان کے کان, ان کی آنکھیں گواہی دیں گی. وہ بتائیں گے میں نے کس جگہ پہ, فلاں جگہ پہ کس کا حق مارا, کیا زنا کیا, کیا گناہ کیا, کیا فحاشی کی. تو یہ جو ورس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کی حامل ہے کہ قیامت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے یہ کہہ دیں گے نا میں نے تو کچھ نہیں کیا, تو وہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آخری دو آیتیں, ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں, پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں گے کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس اتنی طاقت ہے, میں چاہوں ان کی آنکھیں موند سکتا ہوں. میں نے کہا نا حکمت, طاقت, قدرت, حکمت بالغہ میرے رب کے پاس ہے. آخری جو ہماری ہے اس تیسرے رکوع کی آیت ہے, اس میں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح سے مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا پاس کا ذکر کرنے میں بتایا ہوا ہے کہ میں نے کیسے اس قوموں پہ عذاب کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اندر اب بھی وہ طاقت موجود ہے. کن فیکون نہیں کہنا, جو رب پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. اور ہماری اس ظلمت پہ
اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں مسخ کر دے۔ تو آج کے اس لیکچر سے جو ہمارا ٹیک ہوم میسیج ہے کہ آخرت کے سبق سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، یہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو دنیا میں حق تلفی ہو رہی ہے، ہمیں کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی دینے کے بعد جہاں جہاں حق تلفی ہو رہی ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کی جو آواز ہے، ابھی دیکھیں آج کا جو لیکچر ہے ہمارے اس براڈ پہ بھی جا رہا ہے، اور دیکھیں کچھ ٹولز ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں، آخری بات کر کے میں بند کرتا ہوں۔ کچھ ٹولز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا، ایک ہوتا ہے زبان سے روکنا، اور دل میں برا جانا۔ یہ جو تیسرا درجہ نا، اس درجے پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو بول کر ہے آج کل آپ کو یہ جو جتنی ترقی ہو گئی ہے، جہاں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، جتنا ٹیکنالوجی کی ورس افیکٹ ہے وہاں پازیٹیو اپروچ بھی تو ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ٹولز ہیں، سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، آپ کہیں پہ ظلم ہوتا دیکھیں، ابھی دیکھیں سود کے نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا میں نے دیکھا ہے بارہا طور پہ انہوں نے رزسٹ بھی کیا، اور بھی 2-4 جماعتوں نے ان کا ساتھ دے کے انہوں نے جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پڑھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا تھا کہ جو میرے مطلب اس نظام کے خلاف چلے گا وہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھ سے سری جنگ کی۔ ٹھیک ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جس نے میرے حکم کے خلاف یہ سود کے نظام کو جاری رکھا تو اس نے مجھ سے کھلی جنگ کی۔ تو ہمیں اس کھلی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہمیں بچائے۔ تو یہ جو ٹولز ہیں، ڈفرنٹ ٹولز ہیں، میڈیا ٹولز ہیں، ان کا اچھا استعمال کریں۔ دیکھیں جی، ہم نے اس کو پہلے اس ٹول کو کوشش کی تھی کہ چند لوگوں تک رہے، وہ آئیں اس کلاس کا حصہ بنے، لیکن یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ان سے قرآن سے سیدھ کے، میں نے پہلے کہا شیئرنگ از کیئرنگ، کہ جو آپ کے اندر ہے اس علم کو بانٹو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دی ہے۔ آخری بات، جو رزق ہے، رزق کا مطلب صرف پیسہ اور مال نہیں ہے۔ رزق میں آپ کا انرجی لیول آ سکتا ہے، آپ کا فزیکل اسٹرانگ ہونا آ سکتا ہے، آپ فوج کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا ہے تو دیکھیں جنگوں میں جو ترتیب لگائی جاتی تھی، جو اسٹریٹجیز تیار کی جاتی تھی، جس طرح ہمارے یہ فورسز ہیں، اللہ تعالیٰ، میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گا، تو جس طرح سے ہمارے محافظ، اس قوم کی عزت کے محافظ، اللہ تعالیٰ ان کو محافظ رکھے اور وہ بس محافظ ہی رکھے، تو ان سے جو کام ہے ان کو وہی لینا چاہیے۔ تو جس کے ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کام کرو، خاموش مت رہو، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو اس میں اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شیخ صاحب دعا فرما دیجیے پلیز۔